الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان عبادات کی اصل روح وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اتباع ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر جو عبادت کی جائے گی وہی عبادت شمار کی جائے گی اور اسی عبادت پر اجر اور ثواب ہے. جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو وہ محض ایک جسمانی مشقت تو ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی. اور اس ضمن میں کچھ گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی. اور قرآن کریم نے ایک نہیں دو نہیں کئی مقامات پر اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرو. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا اعلان فرمایا ہے، حکم بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا بھی حکم بیان فرمایا ہے. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب کا بھی بیان فرمایا ہے اور وعدہ فرمایا ہے. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، رخ پھیر لیا جاتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید بھی سنائی ہے، جہنم کا اعلان بھی کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع نہیں کرتے. تو اصل میں جو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں یا ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک ان عبادات اور ان اعمال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کے طریقے کے اوپر یہ اعمال نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک ان اعمال کا رتی برابر بھی کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، لیکن اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کے خلاف ہے تو اس عمل کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. جیسے اب یہ نکاح کرنا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. نکاح کے اندر صرف دو بنیادی چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول اور دو گواہوں کا ہونا. یہ سنت نکاح ہے، بس اتنا سا نکاح. اب اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کی آمیزش کر دی. مثال کے طور پہ دولہا کو جناب وہ کلمے 6 پڑھائے جا رہے ہیں. اب یہ 6 کلمے جو پڑھائے جانا بظاہر ایک ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. یہ تم نکاح بھی کر رہے ہو، سنت کے اوپر عمل بھی کر رہے ہو اور خلاف سنت کر رہے ہو. میرا تو کئی دفعہ جب میں جاتا ہوں نکاح وغیرہ پڑھانے کے لیے تو اسی بات کے اوپر بحث اور مباحثہ جی کلمے نہیں پڑھائے، جی نکاح نہیں ہوا، کلمے نہیں. وہ ایک ایسا تاثر بنا دیا گیا ہے کہ جی جب تک کلمے نہیں پڑھائے جائیں گے تب تک نکاح ہی نہیں تصور ہوگا. حالانکہ نکاح کے اندر کلموں کا پڑھنا یا پڑھانا یہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں. اسی طرح ہم نے اس کے اندر ایک آمیزش اور یہ کر دی جی 3 دفعہ پوچھا جا رہا ہے. بھائی یہ 3 دفعہ پوچھنا کیا نکاح کو تالا لگانا ہے، بند کرنا ہے، کیا کرنا ہے جو 3 دفعہ پوچھا جا رہا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ نکاح پڑھایا تو حسب عادت میں تو میری تو کوشش یہ ہے کہ بھئی سنت کے مطابق ایک عمل تو سنت کے مطابق ہو. تو وہ وہاں پہ انہوں نے کھپ مچا دی کہ جی وہ کلمے نہیں پڑھائے، کلمے نہیں پڑھائے، کلمے نہیں پڑھائے. میں کہا بھئی میں تو پڑھاتا نہیں ہوتا کلمہ، اس لیے کہ یہ سنت ہی نہیں ہے، نکاح کی سنت نہیں ہے کلمہ پڑھانا. تو وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جی انہوں نے اپنے علاقے میں جا کے دوبارہ نکاح پڑھوایا
کہ جی وہ مولوی نے کلمے نہیں پڑھائے تھے، اور میں نے کہا چلو اب تم چاہے 4 دفعہ اور نکاح پڑھواؤ، میں نے تو اپنی فیس لے کے اپنی جیب میں ڈال دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ ایک سنت عمل ہے نکاح، لیکن ہم بیچ میں اپنی آمیزش کر کے اس سنت کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے، اور میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ بغیر سیکھے کرنا شروع کر دیں۔ ڈرائیونگ بھی آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی پہلے آپ کو سیکھنی پڑے گی، موٹر سائیکل چلانا بھی پہلے سیکھنی پڑے گی، سائیکل چلانا بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ تو سیکھنے کے بعد ہی بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ سائیکل چلا سکتا ہے یا موٹر سائیکل چلا سکتا ہے یا گاڑی چلا سکتا ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت دین کی ہے کہ جب تک دین کو کسی استاد کے پاس جا کر سیکھا نہیں جائے گا تو محض کتابیں پڑھنے سے دین نہیں آ جاتا، محض کتابیں پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، محض کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، محض کتابیں پڑھنے سے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کر جاتا، جب تک کہ وہ براہ راست کسی استاد کے پاس جاتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، کلاسز اٹینڈ نہیں کرتا، اس وقت تک نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے۔ تو بالکل دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب تک ہم کسی مستند استاد کے پاس جا کر دین کو سیکھتے نہیں ہیں تو ہمیں دین آتا بھی نہیں ہے۔ تو بس 2-4 کتابیں پڑھ لینے کا نام، معلومات حاصل کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 40 حدیثیں انشاءاللہ اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ 40 حدیثیں وہ احادیث ہیں، یہ حدیث ایک ہی ہے، یہ حدیث ایک ہی ہے، لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ 40 باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 40 باتوں کو لے آئیں یا ان 40 اعمال کو لے آئیں تو ایک فرد کی زندگی تو سنور سکتی ہی ہے، اور اگر پورے معاشرے میں ان 40 باتوں کو رائج کر دیا جائے تو وہ پورا کا پورا معاشرہ سدھر بھی سکتا ہے اور اپنی ایک صحیح ڈگر کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تو میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ 40 حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب وہ لکھنا اور یاد کرنا اب ذہن پہلے جیسا نہیں کہ وہ یاد ہو سکے، تو اس لیے میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا اور میں یہ پورا کا پورا پرچہ آپ کے سامنے لے آیا۔ یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، حوالہ بھی ساتھ ساتھ اس کا بتلاتا چلوں۔ کنز العمال حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 238 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، ایک طویل حدیث ہے۔ میں انشاءاللہ حدیث کے الفاظ، اس کا ترجمہ اور اس سے جو بنیادی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، میں مختصر آج کی نشست میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تو اب میں حدیث آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 40 حدیثا الذي قال من حفظها من امتی دخل الجنہ قلت وما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان 40 حدیثوں کے متعلق پوچھا جن کے متعلق حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں سے اگر کوئی شخص ان 40 حدیثوں کو یاد کر لے گا تو فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ قلت، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ہی، وہ کون سی وہ 40 حدیثیں ہیں کہ جن کو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی یاد کر لیتا ہے یا اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ زبانی حفظ کر لی تو بس کافی ہو گیا، نہیں، اصل میں اس کو اپنی عملی زندگی میں اگر کوئی لے کر آتا ہے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 40 حدیثیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ ان تؤمن باللہ، کہ ان 40 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والملائکہ، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والکتب، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یا قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتب اور جتنے بھی صحائف نازل فرمائے ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والنبیین، اور جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں ان تمام کے تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان لے کر آؤ، والبعث بعد الموت، اور اس دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو بھی تقدیر کے فیصلے ہیں، اچھے فیصلے ہیں یا برے فیصلے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہ 7 باتیں، 7 حدیثیں ہو گئی۔ یہ ایک حدیث کے 7 اجزاء میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا ہے۔ کیا
अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर, आखिरत के ऊपर ईमान लाओ, वल मलाइका, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, वल कुतुब, किताबों के ऊपर ईमान लाओ, वल नबिय्यीन, अंबिया कराम के ऊपर ईमान लाओ, वल बासी बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जी उठने के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, और अच्छा फैसला, बुरा फैसला, अच्छी तकदीर, बुरी तकदीर जो भी है अल्लाह की तरफ से है। इब्तदा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 7 बातें बयान फरमाई। अब मैं इनका मुख्तसर सा की तशरीह आपके सामने अर्ज कर दूं। देखिए, सबसे पहली बुनियादी चीज समझने की है कि ईमान किस चीज का नाम है। ईमान किस चीज का नाम है? ईमान मानने का नाम है। ईमान का लफ्जी माना है मान लेना, दिल से मान लेना। और ईमान का ताल्लुक उन चीजों से है जो मुग़ीबात में से हैं, यानी जो हमारी नजरों से ओझल हैं, जिनको हमारे हवास मालूम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें 5 कुव्वतें अता फरमाई हैं किसी भी चीज का इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला ने जो हमें जो कुव्वतें अता फरमाई हैं वो कितनी? 5 कुव्वतें अता फरमाई हैं। सुनने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, चखने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, और किसी चीज को हाथ से महसूस कर लेने की कुव्वत, इनको हवास खमसा कहा जाता है। तो गैब वो चीज होती है जो इन हवास खमसा के जरिए से मालूम नहीं हो सकता। अब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, क़यामत के दिन को किसी ने देखा नहीं है, फरिश्तों को किसी ने देखा नहीं है, मौत के बाद के हालात मैंने अपनी जिंदगी में देखे नहीं है। इसी तरह अंबिया कराम को मैंने देखा नहीं है, हम में से किसी ने भी अंबिया कराम को देखा नहीं है। तो ये वो चीजें हैं कि हम इन हवास को इस्तेमाल करते हुए इन चीजों को मालूम नहीं कर सकते। तो अब ये चीजें हमें पता कहां से चली हैं? ये चीजें हमें पता चली हैं एक सच्चे खबर देने वाले ने हमें खबर दी। हमें किसने खबर दी? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि भाई अल्लाह का वजूद है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, अल्लाह वहदतुल वजूद है, अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए हैं, अल्लाह ने अंबिया कराम को भेजा है, अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं, अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन मुकर्रर कर दिया है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी के खत्म हो जाने के बाद एक नई जिंदगी हम सबको देनी है, और जितने भी फैसले हमारी जिंदगी के अंदर हो रहे हैं ये सब अल्लाह की तरफ से हो रहे हैं। तो ये बात हमें किसने बतलाई है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने देखा नहीं है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बातें नकल होती हुई, सीना बसीना नकल होती हुई ये हम तक पहुंची हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर हमने इन चीजों को तस्लीम कर लिया। इसी चीज का नाम ईमान है, इसी चीज का नाम ईमान है। और याद रखिएगा कि जितने भी हम आमाल करते हैं, नेक आमाल हम जितने भी करते हैं, उन सब की कबूलियत और उन सब की कामयाबी का दारोमदार ईमान के ऊपर है। यानी ईमान होगा तो बाकी फिर आमाल भी अल्लाह की नजर में कोई हैसियत रखेंगे, कोई काबिल कबूल होंगे। अगर ईमान नहीं होगा तो इंसान जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, दुनिया में तो उसका अजर मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उसको कोई अजर अता नहीं फरमाएंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बना वमा लहू फिल आखिरति वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें सिर्फ दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के मुतालिक इरशाद फरमा रहे हैं कि वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, कि जो सिर्फ दुनिया मांगता है, दुनिया की भलाइयाँ मांगता है, कल क़यामत वाले दिन, क़यामत के बाद आखिरत में उसका फिर कोई हिस्सा नहीं होगा, आखिरत में फिर कोई उसे अजर और सवाब नहीं मिलेगा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भी जो भलाइयाँ हैं वो भी अता फरमा, और आखिरत की जो भलाइयाँ हैं वो भी अता फरमा, और आखिरत में हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। तो ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया में भी इनामात से नवाजते हैं और आखिरत में भी इनामात से नवाजते हैं। तो पहली जो इस हदीस के अंदर 7 चीजें बयान की गई हैं, उन 7 चीजों का ताल्लुक ईमानियात के साथ है। और ईमान का माना मैंने आपको बता दिया कि ईमान का माना होता है जानना, और शरीयत की इस्तिलाह में ईमान का माना क्या है कि किसी सच्चे खबर देने वाले की खबर पर एतमाद करते हुए हमें उन चीजों को तस्लीम कर लेना जिनको हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, जिनको हम हवास के जरिए से मालूम कर नहीं सकते हैं। इन चीजों का नाम ईमान है। तो पहली 7 हदीसें जो हुजूर ने बयान फरमाई,
کہ جن کو یاد کرنے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جن کو یاد کرنے سے اور ان کے اوپر عمل کرنے سے انسان کا داخلہ جنت کے اندر یقینی ہے. تو ان 7 چیزوں کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو 8ویں چیز اس حدیث کے اندر بیان کی وہ کیا فرمایا کہ وَأَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں آ گئیں. ایک تو شہادت آ گئی توحید کی، اور ایک شہادت آ گئی رسالت کی. توحید کی شہادت تو ہو لیکن رسالت کی شہادت نہ ہو تو ایسی توحید معتبر نہیں ہے. اب یہ جو ہمارا بدھ اور جمعرات کو 2 دن درس قرآن ہوا، اس میں بھی اتفاق سے یہی مضمون چل رہا تھا کہ اہل کتاب کو دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ بھئی توحید کو تو ایک درجے میں تم بھی تسلیم کرتے ہو، اللہ کا وجود تم بھی مانتے ہو، تو چلو آؤ ہم اسی نقطے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، اسی نقطے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، توحید کے نقطے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں. لیکن پھر وہ توحید ایسی ہونی چاہیے کہ وَلَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، اس توحید کے اندر پھر شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے یہ سارا کا سارا گناہوں سے تیرا بھر جائے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہاں بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے جیسا کسی کو نہ سمجھنا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی. وہ فرماتے ہیں شرک کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے مخلوق کو بھی وہی درجہ دے دینا جو اللہ کا درجہ ہے، مخلوق کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دینا جو اللہ کے ساتھ منسوب ہونے کے لائق ہیں. اس چیز کا نام شرک ہے. جو طاقت، جو اختیارات، جو قدرت اللہ کے پاس ہیں، وہی طاقت، وہی اختیارات، وہی قدرت مخلوق میں سے کسی کو دے دینا، اس چیز کا نام شرک ہے. تو پہلی گواہی جو ہم سے دلوائی جا رہی ہے وہ کیا گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ معبود کا لفظ بظاہر تو ہمیں اس کا معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی بظاہر، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور اس کا مفہوم ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا، اللہ جیسا مخلوق پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اللہ تو کائنات کے خالق ہیں، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کر دی. اللہ کائنات کا کوئی حصہ تھوڑی ہے، اللہ کا وجود تو لامحدود ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی ماہیت کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہ کرنا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں سے آیا. اگر اس طرح کا وسوسہ یا اس طرح کا کوئی شبہ دل کے اندر پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ہمیں بتلا دیا کہ اس طرح کا شبہ پیدا ہو تو پڑھو اللہ کا قرآن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بس وسوسہ ختم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کر سکتا ہی نہیں ہے. کوئی بزرگ ایک گزرے ہیں، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شیطان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ابلیس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اب جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی عجیب ہوتے ہیں. ابلیس آدم کا، میں کہا جی کس بات کے اوپر مناظرہ کرنا ہے؟ تو اگر توحید کے اوپر مناظرہ کرنا ہے کرو جی مناظرہ، دلیل پیش کرو توحید کی کہ اللہ ہے. ان بزرگوں نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا مطلب رد کر دیا اس دلیل کو کہ آپ کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے. دلائل کے انبار لگا دیے. انہوں نے 99 دلیلیں پیش کی، اس نے 99 جواب ان دلیلوں کے دے دیے، یہاں تک کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا ایمان متزلزل ہو گیا. میں خود ڈگمگانے لگا کہ پتہ نہیں واقعتاً اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ کی غیبی مدد بھی ہوتی ہے. تو غیب حاطف سے یہ آواز آئی کہ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے.
بس جس وقت انہوں نے یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ شیطان وہاں سے اسی وقت دفع ہو گیا۔ تو شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، اور حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے گا۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تم کہو گے اللہ نے۔ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آخر میں آ کر تمہارے دماغ کے اندر وہ یہ وسوسہ ڈالے گا، دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا، اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جہاں تم اس وسوسے کا شکار ہو گئے، سوچنا شروع کر دیا کہ ہاں واقعی اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، فرمایا کہ بس وہی تمہاری گمراہی کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا موقع ہی نہ دو کہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالے۔ تو جو 8ویں بات اس حدیث کے اندر، 8ویں حدیث جو بیان کی گئی وہ کیا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہماری کسی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس موضوع کے اوپر پھر بات بڑی دور نکل جائے گی، میرا اصل مضمون رہ جائے گا، نہیں تو میں تھوڑی سی بات اس کے اوپر بھی کرتا۔ چلیں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو پھر کریں گے۔ 9ویں بات، 9ویں حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں وہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا، کہ بھائی نماز کو قائم کرو کامل درجے کے وضو کے ساتھ، اور اپنے وقت کے اندر نماز کو پڑھو، اپنے وقت کے اندر نماز کو پڑھو۔ کامل درجے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ کامل درجے کا وضو وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام کے تمام فرائض، سنن اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جو وضو کیا جائے وہ کامل درجے کا وضو ہوتا ہے۔ اب میں وضو کے مسائل نہیں بتا رہا ابھی آپ کو، میں صرف وہ 40 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ اذان ہوئی، گھر کے اندر مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، یہ تو ہو گیا نماز کا پڑھنا۔ اور ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ اذان کی آواز سنی، وضو کیا، گھر سے نکلے، چل کر مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ ہم معذرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن نماز قائم کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی نہیں ہیں، بازار ہمارے آباد ہوئے ہوئے ہیں، ہمیں نمازوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ ہم گھر کے اندر نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فرض پورا کر دیا، کیا پتا وہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز ہماری قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے، اس اعمال کے کرنے سے پہلے جو ہم کوشش اور محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محنت کا صلہ دیتے ہیں۔ اب مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا بہرحال ایک محنت طلب کام ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا بہرحال ایک محنت طلب کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا صلہ دیتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر نماز پڑھ کر یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے اوپر بڑا احسان کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازوں کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ جاؤ لے جاؤ اپنی نمازیں، ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اپنی نمازوں کے اوپر غور تو کریں، نمازیں ٹھیک کرنے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہر رکعت کے اندر، میں آج یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہر رکعت کے اندر 27 مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے۔ ہر نماز کی بات نہیں کر رہا، ہر رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ 27 مسائل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے۔ 27 وہ 27 مسائل ہم میں سے کتنوں کو یاد ہیں یا کتنے لوگوں نے پڑھے ہیں؟ تو ذرا غور تو کریں، اگر ان 27 مسائل کے اندر ہم گڑبڑ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ تو قیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجدیں سجاوٹ کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی کہ ہاں بھائی دور سے پتہ چل گیا، کسی کو اپنے گھر کا پتہ بتلانا ہو، یار فلاں جگہ پہ آ جانا، وہاں پہ ایک مسجد آئے گی، اس کی بیک سائڈ پہ میرا گھر ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، مسجدیں ویران کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ کامل وضو کے ساتھ اور اپنے وقت کے اندر نماز پڑھو، جو نماز کا وقت ہے اس وقت کے اندر نماز پڑھو۔ اس لیے میں بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ادھر ادھر کے بحث و مباحثے میں مت پڑا کیجئے، جو بنیادی مسائل ہیں دین کے جن کا روز ہمارے سے واسطہ پڑتا ہے ان کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، ان کو پڑھیے، ان کو سیکھیے، ان کو سمجھیے، علماء کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے کہ بھائی یہ مسئلہ کیسے ہے۔
ہم لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ ہم ادھر ادھر کے مسائل کی بونگیاں مارتے رہتے ہیں جن کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، وضو کے اندر کیا کیا اعمال سنتیں ہیں، وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس انداز میں وضو کیا جاتا ہے. انہی چیزوں کی پوچھ ہونی ہے، پی ایچ ڈی کی پوچھ نہیں ہونی، ان چیزوں کی پوچھ ہونی ہے. تو اس لیے زیادہ توجہ ان چیزوں کی طرف دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال نویں حدیث کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا، بھائی نماز کو قائم کرو، کامل وضو کے ساتھ پڑھو نماز، اور اپنے وقت کے اندر نماز پڑھو. 10ویں حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، بھائی جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ فرض کی ہے. پورا مال زکوٰۃ میں نہیں دینا، پورے مال کا صرف 2.5%، 2.5% صرف زکوٰۃ میں دینے کا حکم ہے. مسائل علیحدہ ہیں، میں پہلے بھی کسی موقع پہ بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بیان کروں گا. 11ویں حدیث جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، بھائی رمضان کے روزے رکھو. یہ ابھی پہلے 7 حدیثوں کے اندر ایمانیات کو بیان کیا گیا تھا، ایمان کس چیز کا نام ہے. اب اگلی چند احادیث کے اندر اسلام بیان کیا جا رہا ہے کہ اعمال تمہارے ذمہ کیا کیا ہیں. تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھا کرو. اس پریشانی میں نہ پڑو کہ 17 گھنٹے کا روزہ ہوگا کیسے رکھیں گے، بس ارادہ کر لو کہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے. ہمارے بزرگ ہیں مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامع اشرفیہ کے بانی، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ حضرت نماز پڑھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت نے فرمایا، بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی نماز دل لگانے کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا نماز میں دل نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے، حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو نماز کا زیادہ ثواب ملے گا. کہ شیطان اسے کچوکے لگا رہا ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھ، نماز کے اندر دکان کا کاروبار کا خیال، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا حکم تو پورا کر رہا ہے. تو اس لیے رمضان کا روزہ چاہے گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. ہم تو اللہ کے حکم پورا کرنے کے پابند ہیں، ہمیں تو یہاں پر پابند بنا کر بھیجا گیا ہے، اپنی مرضی چلانے کے لیے یہاں پر ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا گیا. ہم اللہ کو ڈکٹیٹ کرنے والے نہیں ہیں کہ اللہ یہ گرمیوں میں روزے کیوں آ گئے، یہ سردیوں میں آ جاتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا، تو یہ اللہ اتنا لمبا روزہ کرنے والے کی کیا ضرورت تھی، 2 گھنٹے کا روزہ کرتے تھے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈکٹیشن لینے کے پابند نہیں ہے. وَتَصُومَ رمضان، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اسلام میں سے کیا چیز ہے کہ رمضان کے روزے رکھا کرو. اور اس کے بعد 12ویں حدیث یہ بیان فرمائی کہ وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنْ كَانَ لَكَ مال، کہ بھائی اگر تمہارے پاس مالی حیثیت ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ. اب ہمارے یہاں بھی ایک فیشن بن گیا ہوا ہے کہ جو فرض ہے حج وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور دھڑا دھڑ عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عمرے پہ جانا بہت اچھی بات ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن جو فرض ہے پہلے اس کو تو پورا کرو. جو حج فرض ہے اس کو ہم پورا نہیں کر رہے، اور ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے پہنچے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے عمرہ کرنا، میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کو خدا نہ خواستہ عمرہ کرنے سے روک رہا ہوں یا نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو مقام فرض کا ہے وہ نفلی عبادت کا نہیں ہے. عمرہ کرنا ایک نفلی عبادت ہے، حج کرنا فرض ہے. ہم فرض کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور نفلی عبادت ہم دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. تو اس کی پوچھ ہوگی، عمرے کی پوچھ نہیں ہوگی کہ بھئی عمرہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، نہیں، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. حج کی پوچھ ہوگی کہ تمہارے پاس مال تھا تم نے حج کیوں نہیں کیا، حیثیت تھی تم حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے. تو 12ویں حدیث جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ حج کے متعلق بیان فرمائی. اب 13ویں حدیث، اب ان میں وہ اعمال آ رہے ہیں، پہلے ایمان کا تذکرہ ہوا، پھر جو اعمال ضروری ہیں ہمارے ذمہ ان کا تذکرہ ہوا، پھر اب ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا تعلق سنتوں کے ساتھ اور جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے. 13ویں حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَتُصَلِّي سُنَّةَ عَشْرَةَ رَكَعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ بھائی ہر دن میں 12 رکعت ضرور پڑھا کرو. میں نے آپ کو شاید یاد ہو تو پچھلی نشست میں یا اس کی پچھلی نشست میں بتلایا تھا کہ 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ ہیں جو سنن موقدات ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. اب وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 سنتیں فجر کی، 4 پہلی سنتیں ظہر کی، کتنی ہو گئیں؟ 6.
2 سنتیں ظہر کے فرضوں کے بعد کی کتنی ہو گئی؟ 8. 2 سنتیں جو موقدہ ہیں مغرب کے بعد کتنی ہو گئی؟ 10. اور 2 سنتیں موقدہ ہیں عشاء کے فرضوں کے بعد، یہ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 12 رکعتیں. کوئی مشکل کام ہے یہ 12 رکعتیں پڑھنا؟ ہر نماز کے ساتھ نماز پڑھنے تو آنا ہی ہے، سنتیں بھی پڑھ لیجیے، اور یہ سنتیں موقدات ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ بھائی دن میں 12 رکعتیں ضرور ادا کرو جن کا تعلق سنتوں کے ساتھ ہے. اور 14ویں حدیث میں جو بات بیان فرمائی کہ والوتر لا تترکوه فی کل لیلۃ، کہ بھائی ہر رات میں کبھی بھی وتر پڑھنا نہ چھوڑو. عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 4 فرض پڑھتے ہیں، شارٹ کٹ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں موقدہ اور اس کے بعد 3 وتر. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید فرمائی کہ بھائی وتر کی نماز کبھی بھی چھوڑنی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وتر سفر میں بھی معاف نہیں ہے. سفر میں بھی جائیں گے تو وتر پڑھنے پڑیں گے. قصری نماز اگر پڑھے گا کوئی تو وہ 2 فرض عشاء کے پڑھے گا، اس کے ساتھ 3 وتر وہ لازمی پڑھے گا. تو سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، وتر معاف نہیں ہے. جس طرح فرض نماز معاف نہیں ہے، اس طرح وتر نماز بھی معاف نہیں ہے. 15ویں حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اب عقائد کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ولا تشرک باللہ شیئا، بھائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس موضوع پر میں ابھی 2 4 5 منٹ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. خلاصہ کیا کہ اللہ جیسا کسی کو نہ سمجھو، بس آسان لفظوں میں اللہ جیسا کسی کو نہ سمجھو. مخلوق کو مخلوق کے درجے میں رکھو، بزرگوں کو بزرگوں کے درجے میں رکھو، انبیاء کو انبیاء کے درجے میں رکھو، اولیاء کو اولیاء کے درجے میں رکھو. ان کو اللہ کے درجے میں مت لے کر آؤ. ان کو خدا مت بناؤ کہ یہ خدا ہیں یا خدا کے رشتہ دار ہیں یا خدا جیسے ہیں. ان کو خدا مت بناؤ. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، بزرگ بزرگ ہے، اولیاء اللہ ہے. سب کا اپنا مقام اور سب کا اپنا مرتبہ ہے. سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، سب کی تکریم کرو، کسی کی شان میں گستاخی نہ کرو. لیکن کسی کی شان کی ادب میں اتنا نہ آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی گستاخی کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو ولا تشرک باللہ شیئا، شیئا کہ ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. 16ویں حدیث جو بیان کی، اب وہ والے معاملات آ رہے ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے، جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. فرمایا کہ ولا تعق والدیک، بھائی والدین کی نافرمانی نہ کرو. والدین کی، میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس مسئلے سے باہر نہیں ہے، یا اس مسئلے کو وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. میں اپنے انداز میں اس بات کو یوں کیا کرتا ہوں کہ بھائی ماں باپ کو ہٹا کے ماں باپ کو ایک طرف رکھیں، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اولاد کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، دولت کی کسی بھی شکل میں ہو، وہ نعمتیں اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت کسی وجہ سے ضائع بھی ہو جاتی ہیں تو ان نعمتوں کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے، متبادل موجود ہے. لیکن ماں باپ کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے. ماں چلی گئی تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، باپ چلا گیا تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. 70 سال کی عمر کو بھی انسان پہنچ جاتا ہے لیکن ماں باپ کی یاد ذہن سے نکلتی نہیں ہے. 80-90 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائے، اپنے بچے جوان ہو جائیں، بچوں کے بچے جوان ہو جائیں، لیکن جو ماں باپ کی قدر ہے وہ اس وقت جا کے یاد آتی ہے کہ اوہو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی، آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو آج ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوتی. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا. جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو گے ویسی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ سلوک کرے گی. یہ بات میں بالخصوص یہ جو یہاں پر نوجوان طبقہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جو تم اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو نا کہ ہماری مرضی نہیں چل رہی، مجھے موبائل نہیں لے کے دیا، مجھے ٹیبلٹ نہیں لے کے دیا، مجھے کمپیوٹر نہیں لے کے دیا، مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دی، مجھے گاڑی نہیں لے کے دی، مجھے یہ نہیں کر کے دیا، مجھے وہ نہیں کر کے دیا. ذرا سوچو، اس وقت کو سوچو کہ جب تم کسی قابل نہیں تھے، اس وقت تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے. آج تم ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہو، 6 فٹ کا تمہارا قد ہو گیا ہے، تم ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو. اور مستقبل کی سوچ رکھو کہ کل کو تمہارا بچہ بھی تمہارے سامنے اسی طرح اکڑ کے کھڑا ہوگا، وہ بھی تمہارے سامنے اسی طرح گردن تن کے گردن میں سریا ڈال کے کھڑا ہوگا کہ بابا آپ نے مجھے موبائل نہیں دیا. پتہ نہیں آج سے 15-20 سال کے بعد اور کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہوگی. تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ولا تاکل مال الیتیم ظلما، بھائی کسی یتیم کا مال ہڑپ نہ کر جانا.
کہ جی یتیم کا مال اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور حیثیت دی ہے کہ اس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور حیثیت دی ہے کہ وہ کسی یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، تو بھائی یتیم کے مال کے اوپر نظر نہ رکھنا، یتیم کے مال کے اوپر نظر نہ رکھنا، بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا میں تو وہ پیٹ کے اندر آگ نظر نہیں آتی، لیکن کل قیامت والے دن وہ پیٹ کے اندر آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ 18ویں حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ ولا تشرب الخمر، بھائی کبھی شراب نہ پینا، کبھی شراب نہ پینا۔ اب میں کیونکہ وقت کم ہے، میں جلدی اب اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ 19ویں حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ولا تزنی، بھائی کبھی زنا نہ کرنا، کبھی زنا نہ کرنا، غیر مقام پر جا کر اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہ کرنا، حلال طریقے سے پورا کرنا، نکاح کرنا، نکاح کرنا۔ یہ نکاح کے حوالے سے بھی ہمارے بڑا عذاب بن گیا ہوا ہے، جب تک 35 سال کی عمر نہیں ہو جاتی تب تک نکاح ہی نہیں کرتے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ 35 سال کی عمر تک انتظار۔ بھائی بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، نکاح کر دو۔ قانون 18 سال کہتا ہے، شریعت کہتی ہے جب بالغ ہو جائے تب کر دو۔ چلو ہم قانون کی پیروی کرتے ہوئے 18-19 سال بہترین عمر ہے نکاح کے لیے۔ 35 سال میں جا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر میں بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یار کیا ہے یہ؟ کیا ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑے میچور ہو گئے، بہت میچور ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے زیادہ ہماری سمجھ آ گئی ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے زیادہ ہمارے اندر سمجھ اور فہم پیدا ہو گیا ہے کہ ہم بچوں کی 40 سال کی عمر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے یہ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچہ شادی کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر دو، شادی کر دو اس کی فوراً۔ تو اس لیے میں نے تو ارادہ یہ کیا ہوا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی تو جو شریعت نے عمر بتلائی ہے اس عمر میں نکاح کر دوں گا۔ آپ بھی اس بات کا ارادہ کیجئے۔ باقی رہا یہ مسئلہ جی کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، تو بھائی جہاں سے پہلے کما رہا تھا کھا رہا تھا وہیں سے اب بھی کھائے گا۔ پہلے بھی اللہ ہی کھلا رہا تھا، بعد میں بھی اللہ ہی کھلائے گا، بلکہ ایک گھر میں اور آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سے زیادہ رزق لے کے آئے اپنے ساتھ۔ تو اس لیے بچوں کے نکاح کرنے میں جلدی کیجئے، تاخیر نہ کیجئے۔ کیوں؟ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ زنا کو مشکل بنانے کا ایک ہی حل ہے کہ نکاح کو آسان کیجئے۔ ابھی میرا خیال ہے یہ KP کے گورنمنٹ میں انہوں نے کوئی بل پیش کیا ہے کہ جی جہیز کے اوپر پابندی، اور 75,000 سے زیادہ کسی شادی کے اوپر خرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم خاندان کے بت کو توڑیں، اللہ کرے کہ ہم رسم و رواج کے بتوں کو توڑ دیں۔ یہ رسم و رواج میں پڑھ پڑھ کے ہم نے دین کو بڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تزنی، بھائی زنا نہ کرو۔ 20ویں حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ولا تحلف باللہ کاذبا، بھائی کبھی اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جھوٹی قسم نہ کھانا۔ اچھا اب ٹائم ہو گیا ہوا ہے تو میں یہ 20 حدیثیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ یہ قسم کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات سماعت فرما لیجیے۔ قسم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی معاملے کے اندر پختگی پیدا کرنا۔ بھائی میں کل آپ کے گھر آؤں گا، یہ تو ایک وعدہ ہو گیا، میں اللہ کی قسم کل آپ کے گھر آؤں گا، تو اس وعدے کے اندر مزید پختگی آ گئی اللہ کی قسم کھا کر۔ اب یہاں پر 2-3 بنیادی مسائل ہیں، مختصراً وہ سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ اللہ کے سوا کسی نے اگر کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ تو اب یہاں سے جو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ یہ ماں کی قسم، بہن کی قسم، سر کی قسم، قرآن کی قسم، کلمے کی قسم، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، فلاں کی قسم، ڈھمکانے کی قسم، یہ ساری کی ساری قسمیں لا یعنی قسمیں ہیں، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان قسموں کو کھاتا ہے تو وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج سے پہلے اس بات کی توبہ کیجئے کہ اگر ہم نے ماضی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی ہو تو ہم آئندہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائیں گے۔ اول تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اول تو قسم کھانے کی بلا وجہ ضرورت نہیں ہے، اور اگر کھانی پڑ بھی جائے تو صرف اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے باقاعدہ احکام ہیں، میں نہایت اختصار کے ساتھ وہ حکم عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی قسم ایسی ہے جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، کوئی کام کیا تھا تو قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے تو کوئی وہ کام کیا ہی نہیں، تو یہ جھوٹی قسم ہے، اس کا وبال ہے،
اس کا گناہ ہے اور یہ گناہ توبہ سے معاف ہوگا۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق آنے والے زمانے کے ساتھ ہے، آنے والے زمانے کے ساتھ کوئی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام آئندہ سے نہیں کروں گا، پھر کر لیا تو اب قسم ٹوٹ گئی، تو اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ یا تو غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس لیے قسم کھانے میں احتیاط کیجئے، بلا وجہ لا یعنی قسمیں کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بات کے اوپر جو ہے وہ فلاں کی قسم، وہ یوں قسم، وہ اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم میں تھے کام کی، باتوں میں قسم کھا لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ لغو باتیں ہیں، فضول چیزیں ہیں، بلا وجہ کیوں اپنے سر گناہ جو ہے وہ مسلط کرتے ہو؟ پہلے دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی آدمی بات کرتا ہے نا، اس بات کو محفوظ کرنے والا تمہارے ساتھ موجود ہے۔ وہ محفوظ کرنے والے یہ 2 فرشتے موجود ہیں۔ سچی بات کرو گے تو نیکی لکھی جائے گی، غلط بات کرو گے تو گناہ لکھا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے دائیں بائیں کندھے کے اوپر فرشتے موجود نہیں ہیں تو یہ اس کی بھول ہے بہت بڑی، یہ اس کی بھول ہے بہت بڑی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں بتایا ہے، بھائی ان کا نام ہے کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں اور بڑے معزز ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ حرکتیں تم کرتے ہو یہ سب جانتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر کرو گے تب بھی یہ جانتے ہیں، دن کے اجالے میں کرو گے یہ تب بھی جانتے ہیں، اپنے دل کے اندر کوئی خیال لے کر آؤ گے یہ اس کو بھی جانتے ہیں، زبان سے اس خیال کا اظہار کرو گے یہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بے جا قسمیں، بات پر قسم کھانا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 20 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، انشاءاللہ اسی تسلسل کو چلاتے ہوئے جو باقی 20 احادیث ہیں وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔